بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اپنے عربی گرامر کورس کے اس آخری حصے میں ہم متفرق چیزوں کو کور کر رہے ہیں، اور آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ اسماء العدد اور مرکب عددی کو کور کریں گے۔ یہ شاید ہمارا سیکنڈ لاسٹ سبق ہوگا، یعنی اس کے بعد جو ہمارا آخری سبق ہوگا اس میں ہم زیادہ تر یہ چیزیں دیکھیں گے کہ اب تک ہم پڑھ کیا چکے ہیں اور اس کو بہتر انداز میں ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں روزمرہ زندگی میں، اور ایک چیز اور کہ یہاں سے آگے کیسے بڑھا جائے، یہاں سے آگے ہم کیا کریں۔ تو اس چیز کو ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں کور کریں گے۔ تو آج جیسے میں نے کہا ہم انشاءاللہ اسماء الاعداد ہم کور کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ جو اسماء العدد ہیں وہ یا تو اشیاء کی تعداد کو ظاہر کر رہے ہوں گے، یا تناسب کو ظاہر کر رہے ہوں گے، یا ترتیب کو ظاہر کر رہے ہوں گے، اور انہی تین الفاظ کی مناسبت سے تعداد، تناسب، ترتیب، ہم نے اسماء الاعداد کی تین بڑی کیٹیگریز بنائی ہیں، تین بڑے گروپس بنائے ہیں۔ سب سے پہلا گروپ کہلائے گا عدد اصلی۔ یہ وہ اعداد ہوں گے جو اشیاء کی تعداد کو ظاہر کریں گے۔ اگر میں کہوں 9 کتابیں یا 10 قلم، اب یہ جو 9 اور 10 کے الفاظ میں نے اعداد استعمال کیے ہیں، ان کو ہم عدد اصلی کہیں گے کیونکہ یہ اشیاء کی تعداد کو ظاہر کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ وہ اعداد جو اشیاء کے تناسب کو ظاہر کریں انہیں ہم عدد کسری کہتے ہیں۔ جیسے اگر میں کہوں 1/3 یا 1/4 یا کہوں 5واں حصہ یا آدھا، یہ وہ اعداد ہیں جو اشیاء کے تناسب کو ظاہر کر رہے ہیں، ایسے اعداد کو ہم عدد کسری کہیں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ اعداد جو اشیاء کی ترتیب کو ظاہر کریں گے ان کو ہم عدد ترتیبی یا عدد وصفی کا نام دے دیتے ہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں 8ویں کتاب، شیلف میں رکھی ہوئی کتابوں میں سے 8ویں کتاب۔ اب یہ جو 8ویں کتاب، 8ویں کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے، یہ ترتیب کو ظاہر کر رہا ہے۔ یا میں کہوں 6ٹی کلاس، 7واں کمرہ، یہ جو 6ٹی یا 6ٹا، 7ویں یا 7واں، یہ جو میں استعمال کر رہا ہوں اعداد، یہ اشیاء کی ترتیب کو ظاہر کر رہے ہیں، اور ان کو ہم نام دیں گے عدد ترتیبی یا عدد وصفی۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ عدد اصلی کیا ہے، اور اس کی فردر ڈیٹیل چل کے ہم دیکھتے ہیں۔ عدد اصلی کو ہم پھر 4 گروپس میں فردر تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے گروپ کو ہم کہیں گے مفرد۔ مفردات میں ہم زیادہ تر ان اعداد کو کور کریں گے جو 1 پر مشتمل ہوں، جیسے 1 ہے، 10 ہے، 100، 1000۔ اب دیکھیں 10، 100، 1000 میں آپ کو 1 نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ اضافی صفریں نظر آ رہی ہیں، تو ان کو ہم مفردات میں کور کریں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ 2 سے 9 تک کے جو اعداد ہیں ان کو بھی ہم مفردات کے اندر کور کریں گے۔ تو یہ ایک کیٹیگری ہمیں مل گئی عدد اصلی کی، جس کو ہم نے نام دے دیا مفردات۔ دوسری کیٹیگری ہم دیکھیں گے مرکب، ہم اس کو نام دیں گے۔ مرکب میں ہم وہ اعداد کور کریں گے جو 11 سے 19 تک ہیں۔ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ 2 الفاظ پر مشتمل ہیں، جیسے 1 اور 9 آپ کو نظر آ رہے ہیں۔
تو 2 الفاظ پر مشتمل ہیں، ان کو ہم مرکب کہیں گے، ان کو الگ سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تیسرے نمبر پہ جو کیٹیگری ہم کور کریں گے اس کو ہم نے نام دیا ہے عقود۔ اچھا، یہ وہ اعداد ہیں جو دہائیوں پر مشتمل ہیں، جیسے 10، 20 سے لے کے 90 تک۔ یہ جو دہائیاں ہیں ان کو ایک اور کیٹیگری میں ہم عقود کے نام سے پڑھیں گے۔ چوتھی کیٹیگری جو ہم پڑھیں گے اس کو ہم نام دے رہے ہیں معطوف۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے تو یہ 2 قسم کے اعداد سے مل کر بنتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ عقود اور مفردات سے مل کر یہ بن رہے ہوں گے معطوف، اور اس کے اندر ہم عقود چھوڑ کے باقی جتنے اعداد ہیں 21 اور 99 کے درمیان ان کو ہم اس کیٹیگری میں کور کریں گے۔ یعنی 21 سے 29، 30 چھوڑ دیں، پھر 31 سے 39، اس طرح دہائیاں چھوڑتے جائیں، 21 سے 99 تک کے جو باقی اعداد ہیں وہ سارے ہم معطوف میں کور کریں گے۔ لیکن یہ بنیں گے کہاں سے؟ عقود اور مفردات سے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے 21 ہے، اس کو میں نام دے دوں 1 اور 20، تو اور کا لفظ درمیان میں آ رہا ہے، تو 1 یہ کیا ہے؟ مفرد ہے، اور 20 کیا ہے؟ یہ عقود ہے۔ یہ دونوں جب ملیں گے تو یہ ہمارا ایک معطوف عدد بن جائے گا۔ اس کو بھی ہم ابھی ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کہ میں ان تمام اعداد کی ڈیٹیل میں جاؤں، ایک اور کنسیپٹ یہاں دیکھتے چلیں تاکہ آگے ہمارے لیے سبق آسان ہو جائے۔ مرکب عددی، یاد کریں مرکبات کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، کافی سارے مرکبات، جس میں مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب جاری اور مرکب اشاری۔ مرکب عددی زیادہ تر آپ کو نظر آئے گا کہ یا تو مرکب توصیفی کی شکل میں کہیں آپ کو نظر آئے گا یا مرکب اضافی کی شکل میں۔ مرکب عددی میں بھی 2 مفردات ہوں گے جن کا مجموعہ یہ مرکب بنے گا۔ ایک اسم کو ہم اسم العدد کہیں گے، جو وہ عدد ہوگا جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں مرکب میں، اور جس کو گن رہے ہیں اس کو ہم معدود کہیں گے۔ تو عدد اور معدود کا جو مجموعہ ہے یہ مرکب عددی کہلائے گا۔ جب ہم مرکب عددی بناتے ہیں تو عام طور پر یہ اصول ہے کہ عدد پہلے اور معدود بعد میں آتا ہے۔ ہاں، چند ایکسیپشنز ہیں، وہ یہ کہ جن مرکبات عددی میں ہم 1 اور 2 کے اعداد استعمال کریں گے، وہاں پہ یہ ترتیب ہو سکتا ہے چینج ہو جائے، ادروائز ترتیب یہی رہے گی کہ عدد پہلے ہوگا اور معدود بعد میں ہوگا۔ ایک چیز آپ کو اور نظر آئے گی کہ مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے عدد اور معدود میں مطابقت ہوگی۔ ہاں، چند صورتیں ایسی ہیں جہاں یہ مطابقت آپ کو نظر نہیں آئے گی، اس میں جیسے عقود ہے، پھر 100، 1000، پھر ان کے مثنیٰ اور جمع۔ یہاں پہ مذکر و مؤنث کے لیے جو ہے وہ یکساں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو بظاہر نظر آئے گا کہ مطابقت نہیں ہے، حالانکہ مطابقت پھر بھی ہے کیونکہ ان اعداد کے لیے مذکر و مؤنث یکساں استعمال ہوتے ہیں۔ کس میں؟ عقود میں، پھر 100، 1000، اور ان کے پھر جو مثنیٰ اور جمع ہیں۔ اب یہ کنسیپٹ ذہن میں رکھیں، اور پھر معدود آپ کو آگے نظر آئے گا کہ اکثر نکرہ استعمال ہوتا ہے۔ چند ایک ایکسیپشنز ہیں وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن زیادہ تر آپ کو معدود جو ہے وہ بصورت نکرہ استعمال ہوتا نظر۔ تو سب سے پہلے عدد اصلی میں مفردات کو ہم دیکھتے ہیں۔ مفردات جیسے میں نے کہا کہ ہم 1 سے 9، 10 کو بھی ہم اس میں ابھی شامل کر لیں تو یہ 1 سے 10 کے اعداد آپ کے سامنے ہیں۔ اچھا، مفردات میں ایک چیز آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ مذکر اور مؤنث کے لیے اعداد مختلف ملیں گے آپ کو۔ جیسے مذکر کے لیے 1 کا لفظ ہے واحد، مؤنث واحدۃ، 2 کے لیے اثنانی، اثنینی، اور مؤنث کے لیے اثنتانی، اثنتینی۔ 1 میں آپ کو مؤنث والی جگہ پہ تائے مربوطہ یہ ایک آسانی نظر آ رہی ہے یاد رکھنے کے لیے، جو کنسیپٹ اب تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ 2 میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آنی اور عینی کی آواز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذکر و مؤنث تو الگ ہیں ہی یہ اعداد، لیکن
دو کے لیے حالت رفع، نصب اور جر میں الگ الگ آپ کو یہ الفاظ نظر آئیں گے. جیسے دو کا مذکر کا حالت رفع کا عدد کیا ہوگا؟ اسنانی، حالت نصب اور جر میں اسنینی. اسی طرح اسنتانی، اسنتینی یہ مؤنث کے لیے. ایک اور دو کے بعد 3 سے 10 تک جب ہم جاتے ہیں تو ان کی ترتیب مذکر مؤنث کے حساب سے تھوڑی چینج ہو جاتی ہے. آپ کو صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ 3 سے 10 تک جو تائے مربوطہ ہے آپ کو مذکر والی شکل میں نظر آئے گا، مؤنث میں نظر نہیں آئے گا. جیسے 3 کے لیے مذکر کا لفظ ہے ثلاثتن، مؤنث کے لیے ثلاثن. 4 کے لیے اربعتن اور اربعن. 5 کے لیے خمستن اور خمسن. 6 کے لیے ستتن اور ستن. 7 کے لیے سبعتن اور سبعن. 8 کے لیے 8 کے لیے تھوڑی سی شکل آپ کو پھر تبدیل نظر آئے گی، ثمانیتن اور یہاں پہ ثمانن. اصل میں یہ لفظ بن رہا ہے ثمانیون، تو وہاں سے یہ ثمانن کی شکل جو ہے وہ لے آ رہا ہے. تسعتن اور تسعن 9 کے لیے. عشرتن یا عشرتن دونوں استعمال ہو سکتے ہیں مذکر کے لیے، اور مؤنث کے لیے عشرن اور عشرن دونوں استعمال ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک چارٹ آپ کو مل گیا مفردات یعنی 1 سے 10 تک کے اعداد کا. ایک چیز آپ کو کیا نظر آئی کہ مذکر کے لیے عدد الگ ہیں، مؤنث کے لیے الگ ہیں، اور مثنیٰ والی یعنی 2 جو ہے وہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حالت رفع، نصب اور جر میں بھی الگ الگ ہیں. اور ایک چیز آپ کو یہ نظر آئی کہ 1 اور 2 کے لیے جو سٹینڈرڈ ہم طریقہ تائے مربوطہ مؤنث کے لیے یاد رکھتے ہیں وہ آپ کو نظر آئے گا مؤنث میں، لیکن 3 سے 10 میں آپ کو وہ تائے مربوطہ مذکر والی شکل پہ نظر آ رہا ہوگا. تو یہ ٹیبل آپ کے سامنے آ گیا مفردات کا. عدد اصلی مفردات میں یاد کریں ہم نے کچھ اور اعداد بھی دیکھے ہیں. 100 کے لیے میعتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، 1000 کے لیے الفن، 200 کے لیے میعتانی، 2000 کے لیے الفانی یا الفینی. 1,00,000 کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں میعت الفن. یہ آپ کو مرکب اضافی کی بظاہر شکل نظر آ رہی ہوگی، میعت الفن. اور 10,00,000 کے لیے الف الفن یا ملین کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. اور 10 ملین کے لیے عشرت آلافی الفن یا پھر عشرت ملاجین، یہ ملیونہ کی جمع ہے، یا کرون جو کروڑ کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں. مفردات کو اگر ہم مرکب عددی میں استعمال کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 1 اور 2 کے جو اعداد ہیں ان کے لیے ترتیب یہ ہوگی کہ معدود پہلے آئے گا، عدد بعد میں آئے گا، اور مرکب توصیفی کی طرح یہ ترکیب بنے گی اور معدود اور عدد میں مطابقت ہوگی. جیسے 1 قلم، اب 1 یہاں پہ کیا ہے؟ عدد ہے. قلم یہاں پہ معدود ہے، معدود کو پہلے لائیں قلمن، اور 1 یہاں پہ کیا ہے؟ اس کی عربی بنائیں واحدن. واحدن میں نے کیوں اٹھائی ہے؟ قلم مذکر ہے، قلم واحدن. آپ کو عدد اور معدود دونوں میں اسم کے چاروں پہلوؤں میں مطابقت نظر آ رہی ہے. ایک بات، کلمتن واحدتن. اب کلمتن کیونکہ مؤنث ہے تو عدد آپ کو مؤنث نظر آ رہا ہے، کلمتن واحدتن. 2 کتابیں، کتابان اثنانی. اب آپ کو مثنیٰ نظر آ رہے ہوں گے. 2 استانیہ، معلمتان اثنتانی. تو یہ ایک چیز آ گئی کہ جب ہم مفردات کو مرکب عددی میں استعمال کرتے ہیں تو 1 اور 2 کے لیے ترتیب کیا ہے کہ معدود پہلے، عدد بعد میں. ترکیب مرکب توصیفی کی طرح، اور پھر معدود اور عدد میں مطابقت بھی آپ کو نظر آئے گی. لیکن جب ہم 3 سے 10 تک کے اعداد استعمال کریں گے مرکب عددی میں تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ مرکب عددی مرکب اضافی کی طرح بنتا ہے، اور یہاں پہ اسم العدد جو ہے وہ مضاف کے طور پر آئے گا، اور معدود مضاف الیہ کی طرح آئے گا، اور معدود یہاں پہ جمع کا لفظ استعمال ہوگا. نکرہ ہے لیکن جمع کا ایک انداز آپ کو نظر آ رہا ہے. 4 قلم، قلم یہاں پہ معدود ہے، 4 عدد ہے. 4 کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ عدد کو
مضاف کے طور پر استعمال کرنا ہے، اور کلم کی جمع یعنی معدود کو جمع لے کے آنا ہے اور مضاف الیہ کی طرح استعمال کرنا ہے۔ کلم کی جمع، کلم سے اقلام، مضاف الیہ کی طرح لے آئیں تو اقلامن حالت جر، اور عدد جو ہے اربعتن سے اربعتو مضاف کی شکل میں۔ اچھا، ہم نے اربعتو کیوں استعمال کیا؟ وہی کہ قلم کیونکہ مذکر ہے، لہٰذا اس کا مذکر جو عدد ہے وہ اربعتو ہے، اس کو مؤنث نہ سمجھیں۔ اربعتو اقلام، اسی طرح 5 اونٹنیاں، اب اونٹنیاں مؤنث ہے تو خمس ناقات، تو یہ ایک ترتیب آپ کو نظر آ گئی۔ دوبارہ سنیں، 3 سے 10 تک کے اعداد کے لیے مرکب عددی مرکب اضافی کی طرز پہ آپ کو نظر آئے گا، اسم العدد مضاف ہوگا، معدود جمع استعمال ہوگا اور مضاف الیہ کی طرح استعمال ہوگا، اور باقی جو آپ کو نظر آئے گا کہ مذکر و مؤنث کے حوالے سے مطابقت بھی آپ کو نظر آئے گی۔ 100 اور 1000 کے جو اعداد ہیں وہ اسی طرح مرکب عددی میں مرکب اضافی کی طرح آتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں 100 لڑکے، 100 کے لیے ہم کیا پڑھ چکے ہیں؟ میعتو، اب والدن یہ آ گیا لڑکے۔ میعتو یہاں مضاف ہے، والدن یہ مضاف الیہ ہے، اور میعتو کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے میعتو کا لفظ ہے، لہٰذا مطابقت بھی ہے۔ میعتو والدن۔ 200 بستیاں، بستی کی عربی ہوتی ہے قریتن، اب قریتن کو حالت جر میں لے جائیں مرکب اضافی میں مضاف الیہ کے طور پر، قریتن بن گیا۔ میعتن سے 200 یعنی 100 سے 200 بنانا ہے تو مثنیٰ بنائیں، میعتانی۔ اب میعتانی کو جب آپ مضاف کے طور پر لے آئیں گے تو یہ بن جائے گا میعتا، میعتا قریتن۔ 1000 لڑکیاں، الف بنتن، اور 4000 فرشتے۔ اب پہلے دیکھیں 4000، اربعۃ آلاف ملکن، ملکن یہاں پہ مضاف الیہ ہے، یہ شکل نظر آ گئی۔ اب اربعۃ آلاف میں آلافی کے اوپر غور کریں تو یہ مضاف بھی ہے مضاف الیہ بھی ہے، تو اسی لیے اربعۃ آلاف ملکن، یہ شکل آپ کو نظر آ گئی۔ 4000۔ عدد اصلی کی جو دوسری کیٹیگری، دوسرا گروپ ہم نے پڑھا تھا وہ تھا مرکبات۔ مرکبات 11 سے 19، تو اس کا طریقہ بھی وہی ہے کہ مذکر کے لیے الگ عدد ہیں، مؤنث کے لیے الگ عدد ہیں۔ یہاں پہ آپ کو ترتیب یہ نظر آئے گی کہ دونوں مذکر مؤنث میں عشرہ یا عشراتا گولتا یعنی تائے مربوطہ کے بغیر یہ مذکر میں، اور مؤنث میں تائے مربوطہ کے ساتھ۔ لیکن جو پہلے ہیں 1 سے 9 تک کے اعداد جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، وہ مذکر و مؤنث کا جو انداز ہم نے پیچھے پڑھا ہے تو اسی انداز میں آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں۔ جیسے 11 احد عشرہ، مؤنث احدا عشرتا، 12 کے لیے اثنا عشرہ، ادھر سے اثنتا عشرتا، لیکن 3 سے ترتیب کیا تھی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ تائے مربوطہ مذکر میں تھی، تو ثلاثتن سے ثلاثت عشرہ، ثلاث عشرتا۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز اور آپ غور کریں کہ 11 سے 19 تک کے جو اعداد ہیں یہ حالت نصب میں ہیں، تو عام طور پر آپ کو جہاں بھی یہ استعمال ہوتے نظر آئیں گے یہ حالت نصب میں استعمال ہوتے نظر آئیں گے۔ ثلاثت عشرہ، ثلاث عشرتا۔ 14 کے لیے اربعۃ عشرہ، اربع عشرتا۔ 15 کے لیے دیکھیں تو خمسۃ عشرہ، خمس عشرتا۔ 16 کے لیے ستۃ عشرہ، ست عشرتا۔ 17 عشرہ، سبع عشرتا۔ 18 عشرہ اور 18 عشرتا۔ 19 عشرہ اور 19 عشرتا۔ تو ان اعداد کے بارے میں آپ کو یہ پتہ چلا کہ یہ عام طور پر حالت نصب میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب عقود کو اگر آپ دیکھیں، دہائیاں، یہ بہت آسان ہے کہ مذکر مؤنث کے لیے الفاظ سیم ہیں، لیکن اب یہاں پہ رفع نصب اور جر میں الگ الگ ہیں۔ 20 کے لیے عشرون کا لفظ ہے مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، لیکن رفع میں اونا کی آواز ہے اور نصب و جر میں اینا کی آواز، جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں مذکر سالم کی آواز اور جمع مذکر سالم کی آواز تھی۔ عشرونا، عشرینا۔ 30 کے لیے ثلاثون، ثلاثینا۔ 40 کے لیے اربعون، اربعینا۔ 50 کے لیے خمسون، خمسینا۔ 60 کے لیے ستون، ستینا۔ 70، سبعینا۔ 70 کے لیے، 80 کے لیے ثمانون، ثمانینا، اور 90 کے لیے 90 اور 90۔
تو یہ آپ کو نظر آ گئے مرکبات اور عقود۔ اس کے علاوہ جو چوتھی چیز ہم نے دیکھی تھی وہ تھی معطوف۔ معطوف میں ہم نے کیا کہا تھا کہ 21 سے 99 تک کے سارے اعداد سوائے عقود کے، یعنی دہائیوں کو ہم نکال لیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مذکر و مؤنث کے لیے الگ الگ ہیں اعداد، لیکن آسانی یہ ہے بنانے کی کہ یہ معطوف جو ہیں عقود اور مفردات سے مل کر بنتے ہیں۔ اب جیسے 21 ہے، اس کو آپ سمپل بنا لیں 1 اور 20، تو اس کا مطلب ہم نے 1 اور 20، اب جہاں وہ عدد استعمال ہو رہا ہوگا اگر تو وہ معدود مذکر ہے تو ہم 21 کو مذکر استعمال کریں گے، ادروائز مؤنث استعمال کریں گے۔ اب 1 اور 20 اب اگر مذکر ہوگا تو مذکر کے لیے 1 کا لفظ ہم پڑھ چکے ہیں واحد، واو درمیان میں دے دیں، اور مذکر کے لیے جو عقود 20 کے لیے ہم پڑھ چکے ہیں وہ ہے 20، تو واحد و 20۔ 22 کے لیے یہ لفظ آپ کو کیا نظر آئے گا؟ 22، اور مؤنث کے لیے اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ 21، 21۔ 32 کو دیکھیں 32، ادھر سے 32۔ 43 کے لیے 43 و 40، 54 کے لیے مؤنث دیکھیں تو 54 و 65۔ کا مذکر دیکھیں تو 65 و 60۔ 76 کا مؤنث دیکھیں 60 و 70۔ 87 کا مذکر دیکھیں 87 و 88، اور 98 کا مؤنث دیکھیں تو 98 و 90۔ تو آپ کو نظر کیا آ رہا ہے کہ یہ معطوف اعداد جو ہیں عقود اور مفردات سے مل کر بن رہے ہیں، پہلے مفردات واو کے ساتھ پھر عقود۔ اب اگر اسی پیٹرن پہ میں آپ کو کہوں کہ آپ بنائیں 78 کی عربی، تو 78 میں 8 پہلے مذکر کے لیے دیکھیں تو وہ کیا بنے گا؟ 8، اور 70 کے لیے جو لفظ تھا 70، تو وہ کیا بنے گا؟ 8 و 70، یہ مذکر کا، اور 8 و 70 یہ مؤنث کے لیے استعمال ہو جائے گا۔ تو اسی پیٹرن پہ آپ یہ کریں کہ 1 سے لے کر 100 تک کی پوری ایک گنتی اب آپ لکھ سکتے ہیں، عربی مذکر کے لیے الگ اور مؤنث کے لیے الگ۔ تو اب یہ دیکھیں کہ معطوف، عقود اور مرکب عددی میں اگر استعمال کرنے ہوں تو طریقہ کیا ہوگا؟ تو 11 سے 99 تک کے جو اعداد ہیں ان کے اندر ایک چیز کامن یہ ہے کہ مرکب عددی میں معدود عام طور پر واحد اور منصوب ہوتا ہے۔ دوبارہ دیکھیں، مرکب عددی 11 سے 99 تک کے اعداد کے لیے معدود واحد استعمال ہوتا ہے اور منصوب استعمال ہوتا ہے۔ اب مثلا 11 ستارے، معدود کیا ہے یہاں پہ؟ ستارے۔ ستارے کی عربی کوکبن، واحد استعمال کریں کوکبن، اور منصوب کر لیں تو کوکبن۔ اور 11 کے لیے پہلے ہی ہم جانتے ہیں یہ 11، اب کیونکہ ستارہ مذکر ہے تو لہٰذا ہم مذکر والا 11 استعمال کر رہے ہیں عدد۔ 11 کوکبن، 11 ستارے۔ 46 مساجد۔ اب پہلے دیکھیں مسجد سے مساجد کا، مسجدن واحد ہم استعمال کریں گے معدود کو، اور نصب میں کیا شکل نظر آ رہی ہے؟ مسجدن۔ 46 کے لیے ہم جانتے ہیں 46۔ اچھا مذکر والا ہم 46 کیوں استعمال کریں کہ مسجدن مذکر ہے؟ اچھا اردو میں ہم مسجد کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی میں جو ہم نے قواعد پڑھے ہیں اس کے مطابق مسجدن مذکر ہے، تو 46 مسجدن، 46 مساجد۔ 83 باغات۔ باغات حدیقتن، اب حدیقتن واحد لفظ استعمال ہم کریں گے یہ معدود کو، اور پیچھے حدیقتن کیونکہ مؤنث ہے تو لہٰذا 83 تو 83 باغات کی عربی کیا بن گئی؟ 83 حدیقتن۔ 50 راتیں، 50 لیلتن، 50 کے لیے 50 اور لیلتن یہ حالت نصب اور واحد۔ تو 11 سے 99 تک کے جتنے اعداد ہیں ان کو جب ہم مرکب عددی میں استعمال کرتے ہیں تو طریقہ کار کیا ہے کہ معدود کو ہم واحد اور منصوب لائیں گے، لیکن عدد مذکر و مؤنث کے حساب سے ہم پک کریں گے۔ اگر تو معدود مذکر ہوگا تو عدد مذکر، معدود مؤنث تو عدد بھی مؤنث۔
اب یہ کچھ ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. 5500 کے اوپر آپ غور کریں تو یہ اصل میں ہے 5000 اور 500. 5000 کی عربی بنائیں تو 500 آلاف. اب آلاف جمع ہے، الف واحد اس کا مذکر ہے، تو 500 ہم نے گنتی والا یہ پک کیا، 500 آلاف. اور میعتن کیونکہ مؤنث ہے تو ادھر سے ہم نے مؤنث والا 50 پک کیا، تو 500 میعتن. اور یہ دونوں شکلیں آپ کو مرکب اضافی کی نظر آ رہی ہیں، اور واو درمیان میں ہم اور کے لیے استعمال کر رہے ہیں. 500 آلاف و 500 میعتن. سادہ انداز کیا ہوگا؟ 5000 اور 500. 6650 کو دیکھیں تو پہلے 6000 کی الگ سے بنائیں، پھر 600 کی الگ بنائیں، اور پھر 50 کی الگ بنائیں. 6000 کی 6 آلاف، پھر 600 کی و 6 میعتن، اور پھر 50 کی و 50. تو واو درمیان میں آپ لگا دیں. 302. اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ 300 ہے اور پھر 2 ہے. 2 کیونکہ ہمارا مفرد ہے، مفرد کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ مذکر مؤنث کے لیے الگ الگ ہماری گنتی ہے، تو 2 تراکیب بنیں گی. ایک ثلاث میعتین و اثنانی یہ مذکر کے لیے، اور ثلاث میعتین و اثنتانی مؤنث کے لیے. 2 کے لیے آپ کو نظر آ رہا ہوگا مذکر مؤنث کا لفظ الگ ہے. 1217. اب اس میں دیکھیں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے. ایک تو ہے 1000 الفن، پھر ہے 200 و میعتانی، اور پھر ہے 17 و 17. 17 مذکر کے لیے، اور اگر مؤنث ہو و 17. تو یہ شکلیں آپ کو 2 نظر آ گئیں. 4036 کو دیکھیں تو 4000 ایک ہو گیا، 4 آلاف، اور پھر 36 میں اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ معطوف ہے، تو 30 اور 6، تو 30 اور 6 کے لیے کیا بن گیا؟ وَسِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ. اب 6 وَثَلَاثُونَ مذکر کے لیے، لیکن اگر 4036 مؤنث کے لیے استعمال کرنا ہے ہم نے تو وہ وَسِتٌ وَثَلَاثُونَ یہ مؤنث کا بن گیا. یہاں پہ یہ ایگزامپل دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اب یہ کریں، ایک ایکسرسائز یہ کریں کہ 1 سے لے کے 100 تک کی پوری گنتی لکھیں، مذکر کے لیے الگ، مؤنث کے لیے الگ، اور کوئی سے اضافی اعداد پک کریں، ہزاروں میں، لاکھوں میں، اور ان کی عربی بنانے کی کوشش کریں. اور پھر ان کے ساتھ کوشش کریں کہ مذکر اور مؤنث کے معدود بھی ساتھ لگائیں، اور دیکھیں کہ وہ مرکب توصیفی یا مرکب اضافی کس شکل میں وہ آپ کو مرکب عددی جو ہے نا وہ مل رہے ہیں، پیچھے کے جو قواعد ہم نے پڑھے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے. دوسرے نمبر پہ اسماء الاعداد میں ہم پڑھیں گے عدد کسری. یہ ہم جانتے ہیں کہ عدد کسری اشیاء کے تناسب کو ظاہر کرتے ہیں. اچھا ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو نصف کے لیے ہمارا عدد ہے وہ نصفن ہے سیدھا سا، یعنی آدھا یا 1/2 کے لیے نصفن. باقی جو ہماری کسریں ہیں 9 تک کے اعداد کے لیے وہ فعلن یا فعلن کے وزن کے اوپر آتی ہیں. جیسے دیکھیں 1/2 نصفن، 1/3 کے لیے سلوسن. فعلن یا فعلن کا وزن بنائیں، سلوسن یا سلسن یہ تیسرا حصہ. 1/4 ربعن یا ربعن، 1/5 خمسن یا خمسن، 1/6 سدسن یا سدسن، 1/7 سبعن یا سبعن، 1/8 کو دیکھیں تو سمنن یا سمنن، 1/9 تسعن یا تسعن، 1/10 عشرن یا عشرن. تو یہ آپ کو مل گئے کسریں. لیکن آپ کو یہ ایک چیز نظر آ رہی ہوگی کہ میں نے مذکر و مؤنث الگ الگ نہیں لکھے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اعداد کسری میں تذکیر و تانیث کا فرق نہیں ہوتا، یعنی یہی جو آپ کو اعداد نظر آ رہے ہیں یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوں گے اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوں گے. لیکن یہ ہیں 2 سے لے کر 10 تک کی جو کسریں ہیں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جیسے 1/3 کی بجائے میں کہتا ہوں 2/3، تو 2/3 کو آپ غور کریں تو آپ کو یہ نظر آئے گا اصل میں 1/3 2 دفعہ ہے، یعنی 1/3 سے 2/3 ہم نے بنا دی. 1/3 کی عربی ہمیں پتہ ہے سلوسو، اس کی مثنیٰ بنا لیں تو کیا بن جائے گی؟ سلوسانی. باقی جتنی کسور ہیں ان کی جمع افعال ان کے وزن پہ آتی ہے. اب یہ دیکھیں کہ اگر 3/4 ہوگا تو یہ اصل میں کیا ہے کہ 3 دفعہ 1/4 ہے، تو 3/4 بن گئیں. تو اس کا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ 1/4 کی عربی کیا تھی؟ ربعن یا ربعن. اس کی پہلے جمع بنا لیں افعال ان کے وزن سے اربعن، اور پھر جو عدد ہے
اس کے ساتھ آپ کیا کریں، مرکب اضافی کی شکل بنا لیں. تو یہ دیکھیں ثلاثۃ اربعین میں ثلاثۃ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کس حالت میں، مضاف کی شکل میں، اور اربعین یہ مضاف الیہ کی شکل میں، ثلاثۃ اربعین. اچھا یہ 3/4 اگر مذکر کے لیے ہوگا تو آپ کیا استعمال کریں گے، ثلاثۃ اربعین، اور اگر مؤنث ہوگا تو آپ کیا استعمال کریں گے، ثلاث اربعین. 6/7 ستۃ اسبعین، 4/9 اربع یا اربعۃ اتساعین، 7/10 سبعۃ اعشارن. یہ تو ہو گیا کہ اگر آپ کے پاس عدد کسری ہیں 2 سے اوپر، لیکن اشرون سے جو اوپر کے کسور ہیں ان کا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم درمیان میں من کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جیسے 4/11 کا مطلب کیا ہے، 11 میں سے 4. تو 4 کے لیے جیسے ہے اربعتن من احد عشرہ، اگر تو مذکر کے لیے ہم یہ 4/11 استعمال کریں گے تو اربعتن، ادروائز اربعون من احد عشرہ. اب من احد عشرہ یہ دیکھیں مذکر کے لیے ہے، اگر مؤنث ہوتا تو کیا بنتا، احدی عشرۃ. 11/20 احد عشرہ من 20. تو یہ شکلیں ہیں، آپ کسی بھی کسر کو آپ بنا سکتے ہیں من کا لفظ درمیان میں لگا کے. بعض اوقات آپ کو عدد کسری اس شکل میں نظر آتے ہیں کہ لکھا ہوگا 2 2 3 3. اس کے لیے ہم مفعلن یا فعالن کا وزن استعمال کرتے ہیں. جیسے 2 2 اگر کہنا ہو تو مسنایو یا مسنا، 3 3 کے لیے ثلاثو، 4 4 کے لیے رباعو، یہ فعالو کے وزن پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. 1 1 کے لیے اکثر و بیشتر ہم یا تو فرادہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا فرادا کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں. اب آخر میں اسماء العدد کی جو سب سے آخری کیٹیگری ہم نے دیکھنی ہے وہ ہے عدد ترتیبی. تو 2 سے 10 تک کے جو عدد ترتیبی ہیں وہ مذکر کے لیے الفاعل کے وزن پہ آتے ہیں اور مؤنث کے لیے الفاعلۃ کے وزن پہ آتے ہیں. میں نے یہ کہا ہے 2 سے 10 تک، تو اس کا مطلب 1 کے لیے عدد تھوڑا سا مختلف ہے. پہلا، اس کے لیے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں الاول مذکر کے لیے اور مؤنث میں الاولی. دوسرا الثانی اور الثانیۃ. تیسرا کے لیے الثالث الثالثۃ. چوتھا الرابع اور الرابعۃ. پانچواں الخامس اور الخامسۃ. چھٹا السادس السادسۃ. ساتواں السابع السابعۃ. آٹھواں الثامن الثامنۃ. نواں التاسع التاسعۃ. 10واں العاشر اور العاشرۃ. اچھا یہاں پہ آپ کو ایک ترتیب میں تبدیلی بھی نظر آ رہی ہوگی کہ اب ہم مذکر کے لیے کیا استعمال کر رہے ہیں، تائے مربوطہ کے بغیر، اور مؤنث کے لیے تائے مربوطہ کے ساتھ. اچھا مرکبات سے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مرکبات حالت نصب میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی 11 سے 19 تک کے جو اعداد ہیں، تو اسی طرح الحادیہ عشرہ الحادیۃ عشرۃ، الثانیہ عشرہ الثانیۃ عشرۃ، التاسع عشرہ اور التاسعۃ عشرۃ. 20واں سے آگے آپ اگر لیں، جیسے 20واں العشرون، 21واں اب مذکر کے لیے الگ ہوگا، مؤنث کے لیے الگ. تو مذکر کے لیے الحادی والعشرون، اور 41واں دیکھیں اگر مؤنث کے لیے تو الحادیۃ والاربعون. تو یہاں پہ ہم اپنے سبق کو اینڈ کرتے ہیں. آپ کے لیے ایکسرسائز یہ ہے کہ آپ 1 سے لے کے 100 تک کم از کم گنتی لکھیں، اور پھر یہ کریں کہ کچھ کسریں بھی بنانے کی کوشش کریں. پھر ان اعداد کے ساتھ معدود کو لے آنے کی کوشش کریں، مذکر و مؤنث الگ، اور مرکبات بنانے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے اور آخری سبق میں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.